سے 2 سال سے نہیں ملا، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ملنے سے کتنا روکتے ہیں۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے یہ واضح کیا ہے کہ نومبر میں احتجاج کی کال کے حوالے سے تمام باتیں بے بنیاد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کوئی باضابطہ ہدایت جو ہے وہ نہیں دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فیصلہ سازی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی بہن عظما خان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو عہدوں سے ہٹانے کا نہیں کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے پرانے ساتھی ہیں، وہ پریشان تھے کہ ان کے نام پر کس نے ان کو عہدوں سے اتارا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی نے مجھے بار بار کہا کہ پیغامات صرف سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی آئیں گے۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی جو خالی نشست تھی اس پر تحریک انصاف کے رہنما خرم ذیشان جو ہے وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے۔ سینٹ انتخاب کے لیے خرم ذیشان اور اپوزیشن کے تاج محمد آفریدی مد مقابل تھے۔ پی ٹی آئی امیدوار کو 91 اور تاج آفریدی کو 45 ووٹ ملے، لیکن ایک اور اہم جو آئینی معاملہ ہے وہ صوبائی کابینہ کی تشکیل کا بھی ہے، جو ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی کے احکامات پر کابینہ کی تشکیل کر لی ہے اور اعلان بھی جلد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں کابینہ 10 سے زائد ممبران پر مشتمل ہوگی۔ گزشتہ دنوں عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کابینہ بنائے اور کابینہ کا حجم چھوٹا رکھے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ ان کا صوبہ سٹیک ہولڈر ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے اب بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاک افغان مذاکرات جو ہے وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات بدستور جو ہے وہ موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اور یہاں کے عوام سٹیک ہولڈرز ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مذاکرات ہوں یا کوئی بھی فیصلہ ہو، ہمیں اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف سے یہ جڑے جو اندرونی معاملات ہیں اور خاص طور پر کے پی کے جو ایشوز ہیں، ان پر جو ہے وہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جناب شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب سے جو ہے وہ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو سینٹ الیکشن ہے اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں۔ بہت ساری افواہیں بھی تھیں، پی ٹی آئی کو خدشات بھی تھے، لیکن سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سیکیور کر لی یہ سینٹ کی سیٹ۔ اس کو پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں کیونکہ آپ مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں تو اس الیکشن پر پارٹی کا موقف جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ سر ہمارا ریاکشن بڑا زبردست ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پارٹی میں تقسیم کی، خصوصاً پی ٹی آئی کے پی کے اندر تقسیم کی فضا پھیلا رہے تھے، سنسنی پھیلا رہے تھے، خبریں دے رہے تھے کہ یہ پارٹی تقسیم ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوگا، ان کے منہ پہ آج جو ہے نا ایک تھپڑ پڑا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں پڑا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت مشال یوسف زئی کو 2 مہینے پہلے وہ الیکٹ ہوئی، 2-3 مہینے پہلے ان کو پورے ووٹ پڑے۔ جس وقت چیف منسٹر کا الیکشن ہوا ان کو پورے ووٹ پڑے، حالانکہ لوگ ملک سے بھی باہر تھے، آپ کو یاد ہے۔ اب یہ خرم ذیشان صاحب جو ہے، ان کا جس وقت ہوا، ان کے بارے میں کافی وہ چونگ گوئیاں تھی کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دے گی، ان کا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ بڑے سخت ہیں اور بڑا مطلب ایکسٹریم ویو لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اپوزیشن کھیل رہی تھی کہ کوئی شاید ان کو سپورٹ مل جائے ادھر ادھر سے۔ بٹ یہاں بھی ہمارے بندے تقسیم نہیں ہوئے، 91 ووٹ پڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے اور آج کے بعد ان کو بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس کرنی چاہیے۔ دیکھیں ڈفرینس آف ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ یہ پارٹی بڑی وائبرنٹ ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پارٹی میں آگ لگی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کا حکم آ جاتا ہے کسی بھی ایشو پہ، اس کے بعد کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ یاشی کا ٹائم نہیں ہے گروپنگ کی، تو اس کے بعد سارے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں کو کٹھے کرنے والا بھی کوئی نہیں کہ جی باہر کسی نے بٹھا کے انہوں کٹھا کیتا ہے، بخان دا حکم آ گیا اپنے آپ کٹھے ہو گئے۔ This is what happens and this is what has happened۔ لیکن شیخ صاحب اب ایک اور معاملہ جو کہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک، وہ کابینہ کی تشکیل کا ہے، خیبر پختونخوا کی کابینہ کی تشکیل کا۔ یہ پارٹی سے بھی جڑا ہے، پھر ظاہری بات ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا اس سے تعلق ہے، تو سر کابینہ والے معاملے کا کیا بن رہا ہے سر ٹوٹل ڈسکریشن جو ہے کے پی کے چیف منسٹر صاحب کی ہے، خان صاحب نے بتا دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے ایڈمٹ تھے چیف منسٹر صاحب کہ جب تک میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی میں نہیں وہ اناؤنس کروں گا۔ یہ ان کا رائٹ ہے، بہتر سمجھتے تھے
بٹ اس کے بعد جب وہ تیسری دفعہ وہاں گئے, آج تو چوتھی دفعہ کو نہیں ملنے دیا گیا, جب تیسری دفعہ گئے تو عظما باجی نے جو ہے ان کو آ کے, جو خان صاحب کی ہمشیرہ ہے, آگاہ کیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مختصر سی کیبنٹ جو ہے وہ بنا لیں تاکہ اس حکومت کو جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کرنے کا موقع نہ ملے اور کسی سازش کا موقع نہ ملے. تو وہ ایک مختصر سی کیبنٹ, وہ چاہے 5 آدمیوں کی بنائے چاہے 10 کی بنائے, وہ جو چھوٹی بڑی وہ ان کی ڈسکریشن ہے, وہ آج یا کل بنا چھوڑیں گے اور اناؤنس کر دیں گے. لیکن شیخ صاحب آج ان کا ایک بیان بھی جو ہے وہ ہے, انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کہ بند کمروں میں فیصلے کر کے ہم پر جو ہے وہ مسلط نہ کیے جائیں. تو کیا جو ہے وہ اسے ایک پیغام کے طور پر لینا چاہیے کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, اسے ایک اولیو برانچ جو ہے وہ سمجھا جائے وفاق کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ وفاق کی طرف سے وزراء روز ان کے خلاف کر رہے ہیں پریس کانفرنسز, اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبہ جو ہے جو وہ وفاق کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے اور ریاست کے خلاف یہ کر رہا ہے, فلاں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں انہوں نے بڑا ایفیکٹولی اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے تو ہم حاضر ہیں, اور وہ بالکل انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیں ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے, کیونکہ وہ ایسی ہے نا, یاد نہیں ہے آپ کو, مذاکرات نہیں کرتی جی پی ٹی آئی, مذاکرات نہیں کرتی. جب ہم نے کہا مذاکراتی کمیٹی بناؤ, مذاکراتی کمیٹی بن گئی, تو اس کے بعد دوسری تیسری نشست کے بعد یہ جڑا رہے انہوں نے ہوتے کوئی رسپانس نہیں دیتا, اور وہ ان کا مطلب ہے کہ وہ بلف ان کا وہ ہو گیا کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں. الپرپوز ہی ہم نے کی وہ کمیٹی, مذاکراتی کمیٹی, آپ کو یاد ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو مطلب جھوٹوں کو گھر تک پہنچا کے آئیں گے, مگر بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہر کسی کو اس کا رائٹ آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4.5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو آپ چوتھی دفعہ بھی سڑک پہ روک کے کھڑے ہیں اپنی بھتیجی کے صوبے میں جہاں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور اتوں تھی کہہ رہے ہیں ساڑھے ملک میں چلنا چاہیے, ملک کے مفاد میں ہے, یہ ہے وہ ہے. ملک کا مفاد آپ کو صرف اس چیف منسٹر کے ایکشن میں نظر آتا ہے, دوسرے کے ایکشن میں نہیں نظر آتا. رائٹ. لیکن اس میں شیخ صاحب ایک معاملہ, اب کیونکہ پارٹی کے جو اندرونی فیصلے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ جو معاملہ آیا احمد چٹھا کا اور بلال اعجاز کا کہ ان کو ہٹانے کا کہا گیا ہے, تو اس پر جو عظما خان صاحبہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا خان صاحب تو بڑے حیران تھے کہ کون ان کا نام لے کر جو ہے وہ یہ فیصلے کر رہا ہے. تو شیخ صاحب یہ کیا ہوا کیا ہے پارٹی کے اندر, کیا واقعی خان صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو, پارٹی کے پرانے ورکرز کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ماضی میں آپ کے ذہن میں ہے کہ اس قسم کی شکایات رہی, مگر اور کئی دفعہ رہی کہ جی میسیجز کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوتی ہے, مگر ایسا اس کے اوپر کوئی چیزیں واضح ہو کے سامنے نہیں آئی. اندر ہی کریپنگ شیپنگ ہوتی رہتی ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ کس کو ملانا ہے کس کو نہیں ملانا, یہ سارا کنٹرولڈ ہے. وہ جو کیس کے متعلقہ وکیل ہوتے ہیں انہوں نے ادھر جان کو نہیں دیتا, اور جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ رہ جاتے ہیں, تو پھر اس سے اندر ہارٹ برننگ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ ہمیں لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ باہر ہونے والے کسی ایسے ایکشن کو جو الجیڈلی ان کے نام پہ ہوا ہے اسے انہوں نے ڈس اون کیا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے کل پولیٹیکل کمیٹی پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے سیر حاصل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے احمد چٹھا کو اور بلال اعجاز کو, جنہوں نے اپنی سیٹیں بھی قربان کی, جنہوں نے 10 نہیں بلکہ 50 سال سزا بھی لی. اور مجھے یاد ہے بلال اعجاز کا جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کاؤنٹنگ والا وہ کیس تھا, ایک رات پہلے ہم وہیں اسلام آباد میں تھے, اسے بار بار یہ میسج آتے تھے کہ اگر تم سیٹ بچانا چاہتے ہو تو عمران خان کو چھوڑو. انہیں سیٹ جان دی تھی مگر اس نے خان کو نہیں چھوڑا, اس نے کہا لعنت کرو سیٹیں آتی جاتی رہیں گی. مجھے آئی واز دیئر ان اسلام آباد, آئی ریمبر. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے پہلی دفعہ وہ خان صاحب کی ٹویٹ پہ یہ آ گیا وہ میسج. تو اس پہ کل پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, ڈسکشن کی ہے, اور یہ چھوڑا ہے راجہ صاحب پہ اور گور صاحب پہ اور محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ پہ کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے خان صاحب سے ان معاملات کے اوپر بات کریں, کیونکہ اس طرح قربانی دینے والے جو دوست ہیں ان کی بے توقیری جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر بڑی ریاکشن وہ دے رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا بڑا ریاکشن ہے. تو اس کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے ان سب کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب سے بات کریں کہ یہ کیا ہے,
اور मैसेजेस कैसे आए और क्यों आए. बिल्कुल ये कंसर्न है सर, बिल्कुल ये कंसर्न है, but Khan साहब has honored both of them. I think that's what matters. राइट, लेकिन शेख साहब अभी इन दोनों का जो वो स्टेटस है वो पार्टी के अंदर जो है वो क्या है, अहमद चट्ठा का और बिलाल एजाज का? सर एज ऑफ नाउ तो दे हैव नॉट बीन रीइंस्टेटेड सो फार, क्योंकि कल ही ये मीटिंग हुई तो उसमें कोई तौसीक की बातें हुई. तो अभी ये राजा साहब और अली हमजा साहब और गौर साहब आपस में बैठ के वो करेंगे, बट पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उस पर बड़ा रिएक्शन है इसमें. अच्छा, ठीक है. और शेख साहब लास्टली एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो अफगानिस्तान का, जिस पर आज वज़ीर आला ने भी बात की और कहा कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें एतमाद में लिया जाए. लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ जो है वो क्योंकि बड़ी जमात है तो ये तहरीक इंसाफ से भी जुड़ा हुआ है. आपके ख्याल में ये जो अब एक नया जो है वो मौका दिया जा रहा है मुज़ाकरात को, इसको पार्टी जो है वो किस तरह से, तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती प्रोसेस को जो है वो किस तरह से देखती है?